KFC اور میکڈونلڈ کا بائیکاٹ صرف پاکستان میں ہی کیوں؟ سب سے پہلے تو کچھ لوگ یہ بات کریں گے کہ KFC کی جو بلڈنگ اور KFC کا جو آنر پاکستان میں اس کی برانچ لے کے آیا ہوا ہے وہ خود بھی مسلمان ہے اور یہاں پہ حلال پروڈکٹ بکتی ہیں، یہاں پہ چکن حلال بکتا ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر تو اس KFC کے مالک کو رزق اللہ پاک کی ذات دیتی ہے تو میرا خیال ہے اس کو اس سے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ اپنا برانڈ چینج کرے، اپنی آنرشپ چینج کرے، یا اپنے اس پیسے کو یا اپنے اس ہوٹل کو کسی اور نام سے کسی اور برانڈ سے جو ہے نا وہ شروع کرے، اگر اس کا یہ یقین ہے کہ اس کو رزق اللہ پاک دیتا ہے، اور اگر اس کا یہ یقین ہے کہ اس کو KFC ہی رزق دیتا ہے اور اس کا پیٹ صرف KFC ہی سے ہی چلتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ اس پہ بحث بنتی نہیں، بحث بنتی ہے میری صرف اور صرف اپنے دوستوں پہ جو مجھے اسٹریکس بھیجتے ہیں، جن کی میں انسٹا ریلز دیکھتا ہوں، جن کی FB اسٹوریز دیکھتا ہوں، جو بڑے دھڑلے سے بڑے ڈیٹ بن کے بڑی ضد کے ساتھ KFC جاتے ہیں، میکڈونلڈ جاتے ہیں، اور مزے کی بات افطاری کے بعد جاتے ہیں، افطاری کرنے کے لیے، سحری کرنے کے لیے KFC اور میکڈونلڈ جاتے ہیں۔ یہاں تو بات کریں نا کہ کوئی اور برانڈ نہیں ہے، کوئی اور برانڈ نہیں جو پیزا بناتا ہے، زنگر بناتا ہے، چکن روسٹ کر کے دے سکتا ہے، کافی سارے برانڈ ہیں اور بہت لذیذی، بہت یمی مزے کے برانڈ ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ ضد بازی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایک ڈھیٹ پن ہے، ایک بےغیرتی کا مظاہرہ ہے کہ ایک سائڈ پہ لوگ کہہ رہے ہیں، ایک سائڈ پہ لوگ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ یار بائیکاٹ کرو، ہم نے نہیں کھانا، ہم نے ان کو لاس پہنچانا، اور دیکھا بھی ہے، لاس پہنچتا دیکھا ہے، کچھ ہفتے بائیکاٹ کیا تو ان کو اربوں روپے کا لاس ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ڈٹائی پن اس کو کہیں گے، اس کو ضد پنا کہیں گے، یا میں تو اس کو بغیرتی کہوں گا کہ دھڑلے سے جا کے رمضان المبارک کی سحریاں، رمضان المبارک کی افطاریاں تک جو ہے نا وہ پتہ نہیں کس منہ سے جا کے KFC میں بیٹھ کے کھاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اللہ پاک نے آپ کو پیسہ دیا ہے، اللہ پاک آپ کو مزید جو ہے نا وہ رزق حلال اور اس کے حلال کو حلال کر کے کھانے کی توفیق دے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے پیسے کا اس طرح سے استعمال کریں کہ آپ کو دیکھنے والے کہیں یار یہ حلال کا نہیں کما رہے یا حلال کا نہیں کھا رہے۔ تو خیر، ہم کسی پہ فتویٰ لگانے والے، ہم کسی پہ حکم لگانے والے کچھ ہوتے نہیں ہیں، نہ ہی ہم ججمنٹل بنتے ہیں، لیکن ایک التماس کر سکتے ہیں، ایک مسلمان بھائی ہونے کے ناطے ایک التماس کر سکتے ہیں کہ یار پلیز آپ کی چند روپے کی، آپ کی چند ہزار روپے کی جو ہے نا وہ ان کو فیڈنگ جو ہے نا وہ ہمارے فلسطینی بچوں کے لیے، ہمارے فلسطینی ماؤں بہنوں کے لیے جو ہے نا وہ زہر گھاس بن رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑی سی غیرت رکھنے والا، تھوڑی سی ایمان رکھنے والا مسلمان ہو تو اس کو اس بات کو سمجھ جانا چاہیے کہ بلا وجہ کا بائیکاٹ کرنے کا کوئی نہیں کہتا۔ اور میں تو کچھ ایسے دوستوں بھی جانتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ چوتیا لوگ ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کرو، بائیکاٹ کا فائدہ کوئی نہیں۔ یار کیوں نہیں فائدہ نظر آیا نا پچھلے مہینوں جب بائیکاٹ ہوا ہے، نظر آیا فائدہ، لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ان کو ہوا ہے، اور ان کو فائنینشلی نقصان پہنچانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہماری فلسطینی ماؤں بہنوں کو، بچوں پہ چلو ہم ظلم رکوا نہیں سکتے لیکن اس ابابیل کا کام تو کر سکتے ہیں نا۔ ابراہہ کا لشکر جب کھاتی لے کے خانہ کعبہ پہنچا تھا، اس ابابیل کی طرح اپنا حصہ تو ڈال سکتے ہیں نا۔ کم از کم قیامت کے روز ہم یہ تو کہہ سکیں گے یا اللہ ہمارے بس میں یہ تھا کہ ہم KFC چھوڑ سکتے تھے، ہم میکڈونلڈ کا کھانا چھوڑ سکتے تھے، یا اللہ ہم نے تیری رضا کے لیے یہ چھوڑ دیا۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک میرا آپ کا یہی عمل قبول کر کے ہمیں بخش دے۔ تو اللہ پاک سے دعائی کر سکتے ہیں، اور اللہ پاک سے ہدایت کی، رحم کی دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں بھی برکت عطا کرے، اللہ پاک آپ کو عقل سلیم عطا کرے، اور اللہ پاک آپ پہ رحم کرے، اور اللہ پاک فلسطینی ماؤں بہنوں اور بچوں کی غیبی مدد فرمائے۔ محمد بن قاسم، خالد بن ولید کی طرح کا اسی پر صلاح عطا کرے، اللہ پاک ابو عبیدہ کی مدد فرمائے، اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ